بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کا ٹیکنیکل اسلامک ویڈیوز چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میری چینل کو لائک سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ قبر پر مجھ پر کیا بیتی، ایک مردے کی منہ زبانی۔ ایک دفعہ مجھے ریاض جانے کے لیے گھر سے نکلا تو میں نے ایئرپورٹ کے پاس ایک کاؤنٹر پہ گیا اور اسے جا کر کہا کہ مجھے ریاض جانے والی ٹکٹ دے دو۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ ریاض نہیں جا سکتے کیونکہ آخری فلائٹ جا چکی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ پلیز مجھے جانا بہت ضروری ہے، آپ کیسے بھی کر کے مجھے ایک ٹکٹ دے دیں۔ اس نے کہا میرے ساتھ بحث کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ تمہارا حساب کرے۔ اس نے کہا اس میں میری کیا غلطی ہے۔ میں یہ کہہ کر ایئرپورٹ سے باہر نکلا اور میں نے یہ سوچا کہ کیا ریاض جانے کا پلان کینسل کر دوں یا پھر گاڑی پہ چلا جاؤں۔ مجھے سامنے کھڑی ایک ٹیکسی نظر آئی۔ میں اس ٹیکسی کے پاس گیا، میں نے اس سے جا کر پوچھا کیا تم ریاض چلو گے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل میں چلوں گا۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے میں چلو گے؟ اس نے بولا 500 ریال میں۔ میں نے بہت بحث کر کے اسے 450 ریال میں منایا اور بیٹھ گیا اور اس سے کہا جتنی جلدی ہوتا ہے گاڑی کو چلاؤ۔ اور اس نے بہت تیز گاڑی چلائی۔ مانو گاڑی ہوا میں چل رہی۔ پھر اس نے بیٹھے کچھ مجھ سے سوال کیے میرے کام کے بارے میں اور میرے خاندان کے بارے میں۔ کچھ میں نے بھی اس سے پوچھ لی۔ یہ بات کرتے مجھے ماں کا خیال آیا اور میں نے فون نکال کے اپنی ماں کو ملا دیا، ان کا حال احوال پوچھا، اسے سارا ماجرا بتا دیا کہ مجھے فلائٹ کی ٹکٹ نہیں ملی اور میں گاڑی کے ذریعے ریاض جا رہا ہوں۔ ماں نے مجھے بہت سی دعائیں دی، نے کہا کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، اور بہت سی دعائیں دی کہ تم صحیح سلامت پہنچ جاؤ۔ میں نے ماں سے کہا کہ میں وہاں پہنچ کر آپ کو دوبارہ اطلاع دوں گا۔ تو پھر مجھے بہت پریشانی کا عالم تھا، دل پریشان سا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت بڑی مصیبت مجھ پر آنے والی ہے، بہت بے چینی سی تھی۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو فون ملایا اور اس سے کہا کہ بچوں کا بہت خیال رکھنا، چھوٹی بیٹی کا سب سے زیادہ خیال رکھنا۔ اس نے بتایا کہ جب سے آپ گئے ہیں وہ بہت رو رہی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے فلائٹ کی ٹکٹ نہیں ملی، میں ٹیکسی کے ذریعے ریاض جا رہا ہوں، تو میری بات بیٹی سے کرواؤ۔ اس نے چھوٹی بیٹی کو فون دیا تو اس سے بات ہوئی۔ اسے میں نے پوچھا کہ بیٹا کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں بابا جان میرے لیے چاکلیٹ لے کے آنا۔ اس نے کہا ہاں بیٹی میں تمہارے لیے چاکلیٹ لے کے آؤں گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کب تک آئیں گے؟ میں نے کہا میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ اسی روی میں مجھے ٹیکسی والے نے ایک سوال پوچھا جس سے سن کر میں حیران سا رہ گیا۔ اس نے مجھے پوچھا کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ میں نے اسے کہا کہ تم دیکھنے میں تو بہت نیک لگتے، تم اس سے اپنے نامہ مال کیوں خراب کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پچھلے رمضان میں نے بہت کوشش کی تھی سگریٹ چھوڑنے کی مگر نہیں چھوڑ سکا۔ میں نے اسے کہا کہ تم چاہو ثابت قدم رہو تو تم ضرور چھوڑ سکتے ہو۔ اس نے کہا انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ سگریٹ نہیں پیوں گا۔ میں نے اسے دعا دی
کہ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے۔ یہ بات کرتے ہی میں نے ٹیکسی کے دروازے کے ساتھ سر لگایا اور سونے لگا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک دھماکے سی آواز آئی۔ پتہ چلا کہ گاڑی کا ٹائر بلاسٹ ہو گیا اور میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی کو سنبھالو اور سپیڈ آہستہ کرو، تو ڈرائیور گھبراہٹ سے کچھ نہ بولا۔ اتنی دیر میں گاڑی ایک طرف نکل دی گئی اور کلا بازیاں کھاتی رک گئی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں کلمہ شہادت زور زور سے پڑھنے لگا۔ گاڑی رکی تو میرے سر پہ اتنی چوٹ لگی کہ میرے اتنا درد ہو رہا تھا کہ آج تک کبھی اتنا درد نہیں ہوا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور میں اپنے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ میری آنکھیں کھلی تھی لیکن میرا جسم حرکت نہیں کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں وہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ سر سے خون نکل رہا ہے اور ٹانگیں بھی مکمل طور پر ٹوٹ گئی ہیں۔ یہ سن کر میرا پریشانی کا اور کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اتنی دیر میں میرا سر اور درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے لگا کہ بس یہی میری زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک سفید کپڑوں میں ایک آدمی میرے پاس آیا۔ اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ مجھے تمہیں نصیحت کرنی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا نصیحت کرنی ہے؟ اس نے کہا کہ تم عیسائیت قبول کر لو، جس سے تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی۔ میں اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم عیسائیت قبول کر لو گے تو میں تمہیں تمہارے خاندان کے پاس واپس بھیج دوں گا۔ میں نے یہ سن کر اسے دیکھا اور میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے۔ میں نے اس سے کہا اے شیطان بھاگ جا تو یہاں سے، میں اسلام کی موت سے پوری زندگی گزاری ہے اور اسلام کے راستے پر ہی مروں گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تو عیسائیت قبول کر لے، تمہارے لیے بہت آسانیاں ہوں گی۔ میں نے کہا کہ تو چلے جا یہاں سے، تو اللہ کا دشمن ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو بے فضول بحث نہ کر، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اتنا وقت نہیں ہے، تم عیسائیت قبول کر لو اور یہودی ہو جاؤ، تمہارے لیے آسانیاں ہوگی اور میں تمہیں تمہارے خاندان کے پاس واپس بھیج دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو اللہ کا دشمن ہے اور میں حق سچ کی موت مرا ہوں، میں ہرگز نہیں کروں گا، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ اتنی دیر پر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ڈر کر غائب ہو گیا۔ ایسے لگا جیسے اسے کسی نے ڈرایا ہو۔ اتنی دیر میں دو بڑے بڑے آدمی میرے پاس آئے جنہوں نے ہاتھ پہ کفن پکڑا ہوا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میری موت ہو چکی ہے، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نیک آدمی تو اپنی روح ہمارے حوالے کر دے۔ یہ سن کر میری خوشی کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں بالکل فرشتوں، میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ بولے۔ انہوں نے مجھے کفن میں لپیٹا اور مجھے بلندی کی طرف لے جانے لگے۔ وہ بلندی سے اور بلندی کی طرف لے جا رہے تھے۔ اتنے میں نے نیچے دیکھا، میرے گرد بہت سے لوگ ہیں اور انہوں نے میرے منہ کے اوپر کپڑا دے دیا، اور ان میں سے ایک نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میں اس دنیا سے جا چکا ہوں۔ وہ دونوں فرشتے مجھے بلندی سے
پھیکنے کی طرف لے گئے اور آسمان کو چیرتے ہوئے اوپر لے جا رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں جہاز پر بیٹھا ہوں۔ اور راستے میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ پاک مجھے جنت میں بھیج دیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہمیں صرف تمہاری روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور ہم صرف مسلمانوں کی روح نکالنے آتے ہیں۔ تو اتنی دیر میں نے کچھ اور فرشتے وہاں سے گزرتے دیکھے۔ انہوں نے ایک مردے کو کفن میں لپیٹا ہوا تھا اور اسے اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے آج تک کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ اور میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا کہ یہ آخر کون ہے، اور اگر مجھے اس چیز کا پتہ ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں یقیناً یہی کہتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنے میں فرشتوں نے جواب دیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک فلسطینی کی روح ہے جنہیں کچھ دیر پہلے یہودیوں نے مارا ہے، جو کہ اپنے اسلام اور مذہب پر تھا۔ اس کا نام عبدالعبد ہے۔ تو میں نے کہا کہ کاش میں بھی شہید کی موت مرتا۔ اس سے کچھ دیر بعد میں نے کچھ اور فرشتوں کو دیکھا۔ انہوں نے ایک روح قبض کی تھی جس سے بہت ہی سخت بدبو آ رہی تھی۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ آخر کون ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ بت پرست اور گائے پوجا کرنے والا تھا، اور اسے کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ہلاک کر دیے۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں مسلمان مرا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تم خوش قسمت ہو جو مسلمان کی موت مرے ہو، اور اللہ پاک نے تمہیں اس چیز کی توفیق دی، اور ابھی تمہارے لیے بہت طویل راستہ ہے۔ تو کچھ دیر بعد ہم فرشتوں کے بہت بڑے گروہ کے پاس پہنچے اور ہم نے انہیں سلام کیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میرے ساتھ جو فرشتے تھے انہوں نے جواب دیا کہ ایک مسلمان ہے جو کچھ دیر پہلے حادثے کا شکار ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی روح قبض کرنے بھیجا۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ مسلمان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، کیونکہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان دو فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون سے فرشتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور شیطان کو بھگاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی نیک اور عظیم فرشتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا اس سے بھی بڑے فرشتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ یہ فرشتے ایسے ہیں جو کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں اور وہی کرتے ہیں۔ اتنے ہی دیر میں ہم اور اوپر جاتے گئے، فرشتوں مجھے اوپر سے اور اوپر لیتے جا رہے تھے، اور میری اور پریشانی اور کرب سے بہت برا حال تھا، اور میں سوچ میں تھا کہ آگے میرے ساتھ جانے کیا ہوگا۔ اور میں جب اوپر گیا تو میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا، اور میں نے دیکھا اس میں دروازے ہیں جو کہ بند تھے، جن کے آگے دو فرشتے کھڑے تھے جو کہ بہت بڑے بڑے تھے، اتنے بڑے جسم تھے۔ تو ان میں سے دو کھڑے فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الفاظ میں نے دہرائے تو سامنے کھڑے فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انہوں نے ان فرشتوں سے کہا کہ یہ مسلمان کی روح لگتی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ مسلمان۔ تو انہوں نے کہا چلو اسے اندر لے جاؤ، کیونکہ یہ فرشتوں دروازہ صرف مسلمانوں کے لیے کھولتے ہیں، اور ہم یہ دروازہ یہود یا کفار کے لیے نہیں کھولتے۔ اتنے میں وہ فرشتے مجھے اندر لے گئے، اور اس میں عجیب سا منظر تھا۔ اس طرح وہ مجھے
اوپر لیتے گئے۔ اس طرح 1 2 3 4 بالآخر ہم 7ویں آسمان تک پہنچے، اور وہ بہت ہی بڑا آسمان لگ رہا تھا، دوسرے آسمانوں کی بنسبت جیسے کوئی سمندر ہو۔ وہاں پہنچ کر فرشتوں نے کہا یا ذوالجلال والاکرام، اور میں نے یہ سن کر میرے جسم میں ہیبت سے طاری ہو گئی، اور میں نے سر نیچے کیا اور میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار آنے لگے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے صادق کیا کہ اس کا نامہ اعمال علین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین پر لے جاؤ، کہ بے شک ہم نے اسے پیدا کیا اور وہیں سے اٹھائیں گے۔ یہ سن کر میرے خوشی اور ملتے جلتے بات سے میں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، اور ہم نے تیری ویسے عبادت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اتنے میں فرشتے مجھے واپس لے آئے اور نیچے کی جانب لے جانے لگے، اور رستے میں جو جو فرشتے آتے ہم انہیں سلام کرتے جاتے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کیا میں اپنے جسم کے بارے میں اور خاندان کے بارے میں کچھ جان سکتا ہوں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہاں، تمہارے خاندان والے جو جو تمہارے نام پر اعمال کریں گے اس کا صلہ تمہیں ملتا رہے گا۔ بالآخر وہ جو نیکیاں تمہارے نام پر کریں گے ان کا صلہ تو تمہیں ملے گا، لیکن تم انہیں نہیں دیکھ پاؤ گے، اور تم اپنے جسم سے بہت جلدی ملو گے اور اسے دیکھ لو گے۔ چند گھڑیوں اور کچھ ہی لمحوں میں وہ مجھے جسم کے پاس لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں تمہارے جسم کے حوالے کرتے ہیں، بالآخر تمہارے پاس قبر میں فرشتے آتے رہیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں نے ان سے سوال کیا کیا میں آپ کو دوبارہ دیکھ سکوں گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، نامہ اعمال قیامت کے دن جب تمہارا نامہ اعمال پیش جائے گا تو اگر تم جنتی ہو گئے تو ہم جنت میں ایک ساتھ رہیں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو سب معاملہ ہوا ہے اس کے بعد بھی کیا ابھی میرے جنت ہونے میں کوئی شک ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شک اس چیز کو اللہ بہتر جانتا ہے، اور تمہیں اب تک جو عزت جو سب کچھ ملا ہے وہ صرف اس لیے ملا ہے کہ تم ایک مسلمان ہو، باقی نامہ اعمال کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، اور بے شک اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انہوں نے سلام پیش کیا اور وہ چلے گئے۔ مزید اس کی معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں تاکہ میں اگلی حصہ اس ویڈیو کا بنا سکوں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔